قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. حضرت کا یہ واعظ مبارک جو جاری ہے یہ ہوا 28 ربیع الاخر 1376 ہجری بمطابق 22 نومبر 1956 عیسوی کو، جس کا عنوان مبارک ہے انسان کی اصلاح قلب پر موقوف ہے. یہ جاری ہے. حضرت آگے فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ جو لڑکی ہماری تقدیر میں لکھی ہے اس کو دوسرا لے جا نہیں سکتا، وہ ہمارے گھر آ کر رہے گی، خواہ اس کے والدین رشتہ دینے سے انکار بھی کریں. اور جو لڑکی ہماری تقدیر میں نہیں ہے وہ ہمارے گھر آ ہی نہیں سکتی، خواہ ہم لاکھ جتن کریں. میں عرض کر چکا ہوں کہ اصلاح کا مدار اصلاح قلب پر موقوف ہے. اس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملاحظہ ہو، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ فاذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. الحدیث. اس کا ترجمہ ہے، بے شک انسان کے جسم میں البتہ ایک گوشت کا لوتھڑا یا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. خبردار، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. دل ہادی کی صحبت میں ٹھیک ہو جاتا ہے. قاعدہ بغدادی بھی نہیں آتا جب تک استاد سے نہ پڑھا جائے. دل کی اصلاح کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرواہ نہ ہو. بے دین برادری اکثر یہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر باجے نہ بجائے تو جنازہ کو کندھا نہ دیں گے. اگر تربیت یافتہ ہے تو وہ جواب دے گا، خدا کرے تم جیسے بے دین میرے جنازہ کو کندھا نہ ہی دیں. جنازہ دفن کرانا اللہ کا کام ہے، کیا لاوارث جنازوں کو کارپوریشن کا عملہ دفن نہیں کرتا؟ تم تو ریاکار ہو اور دکھلاوے کے لیے کندھا دیتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو وہ اپنے نیک بندے یا فرشتے بھجوا دے گا. ہم فقط اللہ تعالیٰ کے ہیں. جو اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے ساتھ رہ سکے ہم اس کا ساتھ نبھائیں گے. جو اس تعلق میں خلل ڈالے گا، خلل انداز ہوگا، ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے. میں کہا کرتا ہوں کہ بیوی، بچے، بہن، بھائی سب طمع کے یار ہیں. مرد کو بیوی وہ پیاری لگتی ہے جو بھنگن کا کام بھی پورا کرے، دھوبن، درزن اور باورچن بھی ہو. بے طمع کا یار آسمان پر اللہ تعالیٰ اور زمین پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا پھر اللہ والوں کو بے طمع کا یار دیکھا. میں نے اپنے دونوں مربیوں کو کبھی ایک پیسہ بھی نذرانہ نہیں دیا تھا. اس وقت اتنی وسعت ہی نہیں تھی. جب اللہ تعالیٰ 20 یا 25 روپیہ کہیں سے دلوا دیتے، کچھ بیوی بچوں کو دے دیتا اور کچھ راستہ کا خرچ رکھ لیتا، باقی ریل کا کرایہ ادا کر کے ان کے حضور میں پہنچ جاتا. مجھے دونوں حضرات سے عشق تھا اور ان کو مجھ سے بے حد محبت تھی. جب میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ پھولے نہ سماتے، سب سے فرماتے، میرا بیٹا آ گیا. ہماری اماں کو کہلا بھیجتے کہ احمد علی آیا ہے، اس کے لیے گیہوں کی روٹی، شہد اور مکھن بھیجو، کیونکہ ان کے ہاں اکثر جوار کی روٹی پکتی تھی. کھانا کھلانے کے بعد فرماتے، بیٹا تھکے ہوگے اب سو رہو، یعنی کہ سو جاؤ، پھر باتیں کریں گے. اصلاح قلب کے معنی عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح قلب فرمائے، آمین یا الہ العالمین. اصلاح قلب قیامت کے دن کام آئے گی. اس دن نہ مال نہ اولاد کام آئے گی. یہ نظارہ سمندر میں دیکھنے میں آتا ہے. ایک پرندہ پانی کی سطح پر بیٹھا ہوا ہے، ایک موج آتی ہے اور اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، اسی طرح دوسری تیسری موج گزر جاتی ہے، مگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. جب اڑنا چاہتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پروں کو پانی لگا ہی نہیں.
مسلمان کو اسی طرح دنیا میں زندگی بسر کرنے کا حکم ہے کہ سب میں رہے مگر سب کو غیر سمجھے، دلی تعلق فقط اللہ تعالی سے ہو، گفتن و کردن فرق ندارت، یہ ہے نا فرق دارت کے فرق ندارت، فرق جو کچھ اصلاح قلب کے متعلق میں عرض کر گیا ہوں یہ تو قال ہے، اس کو حال بنانے کے لیے کسی صاحب حال کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو اپنا حال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کو اپنا حال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ جو قال ہوا اس کو اپنا حال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ کسی کا حال ہو جائے، اس پر استقامت یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اطلبوا الاستقامت ولا تطلبوا الکرامت فإن الاستقامت فوق الکرامہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرو، کرامت نہ مانگو، استقامت کرامت سے بالا تر ہے، کرامت صاحب کرامت کے اختیار میں نہیں ہوتی، استقامت صاحب استقامت کو دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح قلب فرمائے، آمین یا الہ العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ جاری کل یہاں تک ہو چکا تھا کہ ہم شریعت پر عمل نہیں، یہ بد نصیب مسلمان وہ ہیں جن کو ہادی نہیں ملا۔ اچھا آگے حضرت نے یہ فرمایا، یہ یاد رکھیے کہ جو لڑکی ہماری تقدیر میں لکھی ہے اس کو دوسرا لے جا نہیں سکتا، اور جو وہ ہمارے گھر میں آ کر رہے گی خواہ اس کے والدین رشتہ دینے سے انکار بھی کریں، اور جو لڑکی ہماری تقدیر میں نہیں ہے وہ ہمارے گھر آ ہی نہیں سکتی خواہ ہم لاکھ جتن کریں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اصلاح کا مدار اصلاح قلب پر ہے۔ حضرت کا بتانے کا یہ جو حضرت نے مثال دی لڑکی کی نا، یعنی کہ اکثر اوقات معاشرے میں ہمارے گھروں میں یہ باتیں کہ یہ چیز کوئی بھی چیز مثال کے طور پر ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے تو وہ اگر لاکھ بھی ہمارے منع کرنے سے کسی کے روکنے سے وہ نہ منع ہوگی اور نہ رکے گی، وہ ہمارے مقدر میں ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گی جو چیز بھی ہے۔ اور جو چیز اللہ نے مقدر میں رکھی نہیں ہے نا، لاکھ جتن کریں، لاکھ جتن کریں، لاکھ پاپڑ بیلیں، اگر اللہ نے نہیں لکھی نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مل جائے، بس یہ اس بات کا مطلب۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ حدیث شریف کہ انسان کے یعنی کہ عنوان کیا ہے کہ انسان کی اصلاح قلب پر موقوف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حدیث شریف اس میں کیا، ان فی الجسد لمضغۃ الخیر، جس کا ترجمہ ہے بے شک انسان کے جسم میں البتہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اب دل جو ہے نا، دل کے متعلق مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا پتلا مبارک بنایا نا اپنے قدرت کے ہاتھوں سے، مفہوم ہے حکایت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سمیت جو عرشی مخلوق جتنے بھی ٹھیک ہے نا، ان کو حکم فرمایا کہ میں نے نئی مخلوق تخلیق کی ہے، آپ اس کی زیارت، ساری مخلوق کو حکم فرمایا اس کی زیارت کر لو، ٹھیک ہے نا، اس کی کیا کر لو، زیارت کر لو، نیند میں نہیں بیٹھنا نا، اس کی کیا کر لو، زیارت کر لو۔ تو وہ تمام فرشتے حاضر ہوئے، بڑے متحیر ہوئے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسنی تقویم، کس طرح پوری آیت بتائیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو سب سے خوبصورت ترین، ترجمے کا مفہوم کہ تمام مخلوقات میں سے مفہوم ہے، تمام مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت ترین میں نے انسان کو بنایا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب خوبصورت ترین انسان کو پہلے انسان کا پتلا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اس کو دیکھنے کا حکم جب اللہ نے اپنی دوسری مخلوق کو فرمایا، مخلوق نے دیکھ کر متحیر ہوئے، واقعی خوبصورت، کوئی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، اتنی زبردست طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ٹھیک ہے نا۔
اچھا، پھر اس کے بعد اس عرصے میں ابلیس خبیث مردود جو تھا نا، وہ فرشتوں کا استاد تھا. آسمان دنیا اور بالخصوص آسمان عرش کے اوپر، عرش کے یعنی کہ نیچے اس کا تخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لگوا کے دیا تھا. اور وہ فرشتوں کو، چار جو بڑے فرشتے ہیں نا، ان سمیت جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام، ان چاروں فرشتوں سمیت اللہ پاک ہمیں بے شمار معاف فرمائے، تمام جتنے بھی فرشتے تھے ان کو وہ معرفت کی درس دیا کرتا تھا. توحید کا، معرفت کا نہیں، توحید کا، معرفت کا نہیں. معرفت سے تو وہ بیچارہ محروم تھا نا. توحید کا درس دیا کرتا تھا. کس چیز کا؟ توحید کا. اس میں بہت بڑا ایک عقدہ ہے، بہت بڑا نقطہ ہے. توحید کا درس دیا کرتا تھا. لا الہ الا اللہ تو شیطان بھی مانتا ہے، ابلیس بھی مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مانتا ہے نا. توحید مانتا ہے نا وہ، تو وہ توحید کا درس دیا کرتا تھا کہ لا الہ الا اللہ. اچھا، پھر اللہ وہ آیا، وہ جیسے آیا دیکھنے کے لیے تو اور فرشتے ہٹ گئے ادبن کہ ہمارے استاد سے بھاگ گئے. عزازیل اس کا نام تھا اس وقت ادھر اوپر، کہ ہمارے استاد سے بھاگ گئے ہیں. تو جیسے دیکھا نا اس نے، ایسے ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے اللہ نے صلاحیتیں دی تھی اس کو، تو وہ پتلے کے اندر گھس گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر گھس گیا. سارا اندر کا جائزہ اٹھایا، ابھی پتلا ٹھہرا ہے، اس کے اندر اللہ نے روح کو نہیں پھونکا، صرف پتلا بنایا ہوا ٹھہرا ہے. ٹھیک، کچھ دیر کے بعد نکل آیا، پیشن گوئیاں دی اس نے جو واقعی سچ. اس نے کہا اللہ کی نافرمانی میں جلد باز ہے، جلد بازی کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اور توبہ کرنے میں سستی کرنے والا ہوگا. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر کام میں جلد باز ہوگا، ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو اس نے کہی کہ ہاں ایک اس کی بائیں طرف ایک کمرہ نما کوئی عضو ہے، کمرہ نما عضو ہے، اس کے اندر تک میری رسائی نہیں ہو سکی، لیکن اللہ نے جو اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے نا، صرف اس کی وجہ سے بنایا ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں. اور دوسرا اس نے جو قیاس رائے کی وہ یہ کی کہ اللہ کا اس کے ساتھ، اس مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہوگا نا، وہ اس عضو کے ذریعے سے ہوگا. یہ مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی سے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. یہ اس نے قیاس رائے اس وقت کی تھی. یہ مشائخ عرض کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں نا کہ علم تو ابلیس خبیث کے پاس بھی بہت ہے. علم اس خبیث، تجربہ علم اس خبیث کے پاس بہت ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ دل تھا نا، وہ جو اندر کا جو کمرہ تھا بائیں طرف، ٹھیک ہے نا، اس تک اس وقت اس نے کہا ہے کہ رسائی میں اندر داخل نہیں ہو سکا، پورے بدن میں داخل ہو گیا وہ، لیکن دل تک رسائی میری اندر اس کمرے تک میری رسائی نہیں ہو سکی. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو اللہ نے جو اس مخلوق کے ساتھ جو تعلق جوڑنا ہے نا، وہ اس کا محور و مرکز جو ہے نا، وہ یہی ہوگا، یہی عضو ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو حدیث شریف کیا ہمارے یعنی کہ عنوان کے مطابق کہ انسان کی اصلاح جو ہے نا، وہ اصلاح قلب پر موقوف ہے. کہ اگر وہ دل جو ہے وہ انسان، حدیث شریف کی ترجمہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، وہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا انسانی اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے سارے کا سارا انسان کا جسم خراب. خبردار وہ دل ہے. دل جو ہے وہ کہاں ٹھیک ہوتا ہے؟ دل والوں کے پاس. دل کہاں ٹھیک ہوتا ہے؟
دل والوں کی بات فرماتے ہیں نا، دل ہادی کی صحبت میں ٹھیک ہوتا ہے. ہادی سے مراد ہدایت کا راستہ دکھانے والا، شیخ، پیر و مرشد. ہادی ہدایت کا راستہ دکھانے والا، رشد ہدایت. دل ہادی کی صحبت میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اب انہوں نے مثال دی، قاعدہ بغدادی بھی نہیں آتا جب تک استاد سے نہ پڑھا جائے. اتنی بڑی عمر کا کوئی ہو جائے، میری عمر کا کوئی ہو جائے، سفید داڑھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس نے اگر بچپن سے نہیں پڑھا نا استاد سے یا کسی سے قاعدہ بغدادی قاعدہ یا کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے نا، وہ ابھی خود بخود اگر قاعدہ کھول کے بیٹھ جائے تو وہ پڑھ سکتا ہے؟ اس کو کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑے گی، کوئی اس کو رہنمائی اس کی کرے گا تو وہ آگے چلے گا. کہ ایک عام قاعدہ جو ہے نا وہ بھی کسی کی رہنمائی کے بغیر انسان نہیں پڑھ سکتا، تو دل وہ کیسے ٹھیک ہوگا بغیر کسی رہنما کے؟ حضرت کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے. تو دل کی اصلاح کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرواہ نہ ہو. اور دل کی اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی گزر چکا، تیسرا دن ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. اگر ہو بھی تو اللہ کی رضا کے لیے، حصول رضا الہی کے لیے رکھنا ہو، رکھاؤ ہو بھی تو اللہ کی رضا کے لیے، اور چھوڑنا بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے. پیچھے حدیث شریف گزری کل کہ جس نے اللہ کے لیے، مفہوم ہے، عطا کیا اور جس نے اللہ کے لیے روکا، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. ٹھیک ہے نا. مقصود کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ رضا الہی. مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اچھا آگے پھر وہی کل بھی بات ہوئی تھی اس پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرواہ نہ ہو. بے دین برادری اکثر یہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر باجے نہ بجائے تو جنازہ کو کندھا نہ دیں گے. مرضی ختم کریں ہیں، مرضی ختم کر دیتے ہیں. ان سے کہہ دو جاؤ اپنا کام کرو. یہ مرضی کا اور یہ آپس کا جو یہ تعلق ہے یہ تم لوگوں نے بنایا ہے، یہ اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. ہم پشاور میں اس وقت ہوا کرتے تھے، ابھی کی بات نہیں، بہت پہلے کی بات ہے. ایک ساتھی تھا ماشاءاللہ باشرہ، بڑا بہترین خوبصورت، اس کی داڑھی مبارک شرع کے عین مطابق تھی. اس کی دعائے خیر ہوئی، منگنی ہوئی، جیسے دعائے خیر ہوئی ہفتے کے بعد اس کی آہستہ آہستہ داڑھی حد سے چھوٹی ہوئی. ایک ہفتہ ہم نے دیکھا، دوسرے ہفتہ جیسے سیٹنگ کے لیے گیا نا تو تھوڑی سی اور کم ہوئی. میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار اس طرح ہے، یار آپ کی دعا خیر ہوئی ہے، آگے شادی کی تیاری؟ انہوں نے کہا ہاں بس دعا کریں، اسباب اللہ بنا دے، شادی کی تیاری کی. اچھا میں نے کہا یار یہ شادی اور یہ سارا یہ جو سسٹم اللہ یہ کس نے بنا کے دیا ہے ہمیں یہ خوشی کا موقع؟ شادی اور نکاح کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے. میں نے کہا اللہ کی دی ہوئی خوشی میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کہا کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ خوشی ملی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس خوشی کو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ کر منا رہے ہو. خوشی اللہ کی طرف سے ملی، کس طریقے سے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، سنت کے طریقے کے مطابق. اور اسی کی سنت کے، انہی کی سنت کو تم جو ہے نا ختم کر کے تم خوشی کی طرف جا رہے ہو. آج کل کے معاشرے میں آپ کے اور ہماری نظر میں بالخصوص اللہ پناہ عطا فرمائے یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں. یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہے. کیوں؟ ہمارے دل وہ جو لاک لگی ہوتی ہے نا، میں ابھی الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، کہ وہ جو کنیکشن ہے نا، نورانی کنیکشن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان والے کا، ہمارے وہ کنیکشن یا تو بالکل ہے نہیں یا ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے. ہمیں سنت کے
ٹوٹتے سنت کے ختم ہونے کا دکھ تک نہیں ہوتا، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ فرائض تو چھوڑو، فرائض ان کو تو چھوڑیں، اور الفاظ کیا ہوتے ہیں ہمارے، یار چھوڑو یار، چھوٹی سی سنت پہ چھوڑو یار، آج کل فرض برابر ہو جائیں پھر بھی اتنے یہ کفریہ کلمات ہیں۔ میں عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن میں یہ بالکل ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ کفریہ کلمات ہیں۔ یہ کسی بھی مستند صحیح مضبوط مفتی سے اگر آپ پتہ کریں تو وہ کفر کا اگر فتویٰ نہ دے تو پھر کہنا۔ یہ خیر ہے یار، اللہ معاف کرے، نقل کفر کفر نباش، چھوٹی سی سنت تو ہے، اگر خیر رہ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل فرض بھی اگر پورے ہو جائیں تو پھر بھی خدا اللہ پاک پناہ عطا فرمائے۔ ہمارا یہ حال ہو، میں عام طبقے کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہم اپنی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے، کہ جن کا ہمارا آپ کا تعلق دینداری اور دینداروں کے ساتھ ہے۔ ہمارے گھر ہمارے مشہور دیندار، ان کے گھر میں دینداری ہے، لیکن سب سے پہلی بنیادی جو وجہ ہے نا، بنیادی وجہ، اس دن میں نے عرض کیا تھا، بہت بڑی صاحب علم ہستی، ان کے بارے میں میں نے بات آپ سے عرض کی، نام تو نہیں اٹھایا تھا، بات آپ کو بتائی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کسی زنانہ کو دم رکھتے تو وہ کہتے کہ پردہ ہٹا دو، پردہ منہ سے ہٹاؤ پھر میں دم رکھتا ہوں۔ واللہ عالم، اس کا اپنا کوئی ہوگا، وہ واللہ عالم کیا ہے، یہ ہم نے تو آج تک اس طرح نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر بڑا دکھ ہوا، بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا کہ یار یہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ دکھ ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ مشہور اتنے ممبر پر بیٹھ کر جو ہے نا سب اس کی باتوں کو ایسے سنتے ہیں، ایسے ایسے ایسے، لیکن اندر کی حالت یہ ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پردے کو ہٹا دو، عام بات، ویسے عام بات ہے، یہ عام بات ہے۔ تحدیث بھی نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جو تربیت فرمائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم کہتے ہیں کہ اگر جی خیر ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اس ایک دن آگے کوئی مستورات ہوں گی نا، کہیں دم رکھوانے کے لیے چلی جاتی ہیں، بس وہ پہلے انہوں نے پردہ اتارنا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ پیر صاحب تو صاحب پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے دادا پیر جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان میں لکھا ہوا ہے، واضح طور پر لکھا ہوا ہے عورتوں کے اس میں، کہ پیر، شیخ، عالم، مفتی، چاہے جتنا بھی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس سے پردہ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس سے پردہ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بمر مجبوری وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ جس طرح ڈاکٹر کے پاس آدمی چلا جاتا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ ایسے گپ شپ میں، ایسے بات کرنے میں پردہ کیوں؟ یہ پردہ تو ہے، پردے سے مقصد کیا ہے؟ پردہ ہٹا تو بس پھر ہر چیز گئی، ختم۔ ہمارے اکابر کیا کرتے تھے؟ ہمارے اکابر تو اس طرح، یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کی بھی داڑیاں نہیں ہیں، یہ بہریش ہے نا ابھی بچے، ان بہریش کے سامنے بھی نہیں آتے تھے، ان کے سامنے بھی ایسے پردہ لٹکا کر ان کو پڑھاتے تھے۔ عورتیں تو، لڑکیاں تو دور کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اللہ معاف کرے، وہ یہی چیزیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بھئی یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو انجیکٹ کی ہیں کفر نے ہمارے اندر، منافقین نے۔ اچھا، تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہوئی سوچ میں نے کہا کہ یا اللہ پاک، دکھ ہوا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو دل میں بات ہے کہ اکل حرام خوری، حرام خوری انسان کو یعنی کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف ہے نا، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مفسرین، مشائخ مفسرین اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے،
نیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے، عقیدے کا دار و مدار رزق عقل حلال پر ہے۔ اگر کسی کے بدن کے اندر ایک لقمہ یا ایک قطرہ بھی حرام کا ہے یا اس کے اثرات ہیں، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ادھر بات گئی کہ جب تک اللہ معاف کرے، اب ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، پہلے دیکھیں یہاں پر ہے سیکھنا سکھانا اور یہاں پر ہے دو ٹوک بات، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایسے ولاکوں والی باتیں، وہ چیزیں ہمیں آتی نہیں ہیں کہ انہوں کو مجھ پھیر کے آ گھنا تھے، انہوں مجھ پھیر کے آ کے گھنا تھے، یہ ہمیں نہیں آتی، سیدھی سادھی ستھری بات۔ آج کل جو دو مین ہمارے اندر ہمارے گھروں میں، ایک بجلی کی چوری، ایک گیس کی چوری، تباہ کیا ہوا ہے سارے کے سارے اعمال کو۔ جتنے بھی آپ زور لگا لو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دعوے سے اللہ پناہ عطا فرمائے۔ کیا ہوتا ہے یار؟ 1000 روپے 2000 روپے زیادہ لگ جائے گا نا، لگاؤ، کس لیے اللہ دے رہا ہے؟ ہمارے والدین نے، ہمارے دادی نے، انہوں نے جو ہے نا گواں دے لکڑیاں دے نہیں پکا کے کھاتے پیتے۔ ہمارے کوئی اگر فتویٰ دے، واللہ عالم کیا فتوے ہیں کیا وہ نہیں، مجھے تو ان چیزوں میں ہم نہیں پڑھتے، نہ کسی کے ہم وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، بے ادبی گستاخی بھی ہم کسی کی نہیں کرتے، لیکن ہم نے اپنے اکابر سے یہ نہیں سیکھا۔ گیس اگر نہیں آ رہی تو سلنڈر بھرواؤ، اور فان گیس والا سلنڈر بھرواؤ، اسی پر پکاؤ۔ ہو جائے نا، کتنا ہوتا ہے؟ دنیا کس لیے کما رہے ہیں؟ بجلی کے معاملہ اور گیس کا معاملہ، یہ انتہا دیکھیں، دونوں ہمارے گھر کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ بات کہاں سے کون سی ہو رہی ہے؟ عقل حلال۔ جب تک عقل حلال نہیں ہوگا، حرام کا ہوگا، اس وقت تک دل کی اصلاح کی طرف آئے گا ہی نہیں بندہ۔ بنیادیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بنیاد جب تک بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی نا، تو اس وقت تک جتنے بھی ہم کرتے رہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں جتنی بھی آپ کے سامنے جھاڑتا رہوں معرفت کی باتیں اور ذکر اللہ کی باتیں اور اللہ والوں کی باتیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے قلب کے اوپر وہ اثر کر جائے۔ کیوں؟ اندر حرام ٹھہرا ہوا ہے، پہنا ہوا جو ہے نا وہ بھی حرام کا ہے۔ پھر جتنی کوشش ہو سکتی ہے جان چھڑائیں، نہیں ہے کوئی حلال نہیں ہے چوری، ایک چوری ہے، ادھر سے الفاظ چوری کے اور دوسرے حلال کے۔ کہاں سے آ گئی چوری حلال؟ جفاکشی مسلمان کا شعار ہے۔ اپنی جان کو تھوڑا سا مشقت میں ڈالنا چاہیے۔ مشقت میں ڈالنے کا مقصد یہ نہیں کہ یعنی کہ اگر مشقت آ جائے تو اس کا انسان اپنے اوپر برداشت کرے۔ یہاں پر تو ہمارے لیے قید خانہ ہے نا، قید خانے میں انسان سکون میں ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں ہماری ٹھیک نہیں ہوگی نا، اس وقت تک جتنی بھی تسبیح کھڑکائیں، جتنے بھی جو ہے نا مراقبے کریں، جتنے بھی اس بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اردو ویسے اس طرح تو پھر کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، مراقبے تو ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، بدھ مت بھی کرتے ہیں۔ وہ روحانی اڑانے تو ان کی بھی اتنی اونچی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میرے پاس اتنی موٹی کتاب پڑھی ہے، اتنی پرانی، پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے کی، اس میں صاف واضح طور پر لکھا ہوا ہے ہندوؤں کا تصوف، عیسائیوں کا تصوف، بدھ مت کا تصوف، دوسرے لوگوں کا ان کا تصوف، سارے ان کی اس میں جو ہے نا وہ ہے تفصیل ہے۔ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے پیدا کیا، ہمیں جو اعزاز بخشا ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اسی کے اوپر ہم نے کاربند رہنا ہے، اور وہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، کس طرح؟ محمد رسول اللہ۔ اور پھر کیا؟ وما انا علیہ
واصحابی، 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ کون سا فرقہ جائے گا؟ حدیث شریف کی روح سے مفہوم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا علیہ، جو میرے اور میرے صحابہ، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، راستے پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں کے طرز، زندگیوں کی جو گزارنے کا جو طریقے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرز کے مطابق موافق ہیں کہ نہیں ہیں۔ ان چیزوں سے خود بھی بچے، حد الوسع طریقے سے، پیار سے، محبت سے اپنے ان کو بھی، بھائی یہ پتہ نہیں کون سی وہ ہے واللہ عالم، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بجلی کی چوری کوئی حلال نہیں ہے، گیس کی چوری کوئی حلال نہیں ہے، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے اللہ واللہ عالم۔ اور کھانا بھی انسان بھی، کھانا بھی اور پہننا، کھانا اور پہننا یہی تو بنیادی چیز ہے نا، یہی اللہ معاف کرے اگر مشتبہ اور حرام کا ہوگا تو کون سا عمل ہمارا قابل قبول ہوگا؟ اچھا کہ کیا بچانے کے لیے، بچانے کے کون سی چیز بچانے کے لیے؟ مال کو بچانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے اعمال برباد کر رہے ہیں۔ مال نے ساتھ نہیں جانا، کس نے جانا ہے ہمارے ساتھ؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى